اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کے بعد اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ کس طرح اپنے اس آخری کلام کو محفوظ فرماتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے دن سے لے کر حیات طیبہ کے آخری دور تک مسلسل وحی نازل ہوتی رہی، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو بہت بڑی جماعت آپ کے ہمراہ جو رہتے تھے لوگ اور مسجد میں نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، آپ ان میں سے کسی ایک یا دو یا تین افراد کو بلاتے تھے یا کم یا زیادہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کریم لکھوا دیتے تھے، اور اس کے بعد آپ یہ بھی فرما دیتے تھے کہ ان آیات کو کس صورت کے پاس رکھنا ہے، کس صورت میں کس آیت کے بعد یہ آیت آئے گی، اور اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اہتمام تھا کہ ہجرت کے سفر میں اور مختلف اسفار میں بھی کاتبین وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالی نے یہ بھی بندوبست کیا کہ آپ کے حیات طیبہ کے آخری سال میں جبریل امین 2 مرتبہ آئے، ایک مرتبہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں پورا قرآن جو اس وقت نازل ہو چکا تھا وہ سنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور پھر سنا، اور یہ تقریباً قرآن کریم اس وقت مکمل ہو چکا تھا، کیونکہ یہ واقعہ پیش آیا ہے سن 10 ہجری کے رمضان میں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور مکہ مکرمہ حاضر ہوئے ہیں، اور پھر جب آپ کی واپسی ہوئی تو اس دوران بھی جو وحی نازل ہوئی تھی جس میں تکمیل دین کی بشارت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ میں رکھوا دی تھی اور لکھوا دی تھی۔ تو یہ جو آخری مرتبہ جبریل امین اور آپ کا پڑھنے پڑھانے یا ایک دوسرے کو سننے سنانے کا معاملہ ہوا ہے، اسی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ عرضۂ آخرہ تھا، یعنی آخری مرتبہ یہ بات ہوئی، آخری مرتبہ قرآن کریم دونوں نے ایک دوسرے پر پیش کیا، جو ناسخ منسوخ جو آیات تھی جو کچھ کمی بیشی اس میں ہونی تھی اللہ کے حکم سے وہ ہو گئی۔ اسی لیے نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے جہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی سے دریافت کیا کہ تم قرآن کریم کیسے پڑھتے ہو، پھر اس نے بتایا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قرآن ویسے پڑھو جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو عرضۂ آخرہ ہوا تھا جبریل امین کا اور آپ کا ایک دوسرے کو سننا سنانا، اس موقع پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اپنی عمر 10-11 برس کی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ باتیں پیش آئی ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں نے لکھی ہے تو 13 برس کی عمر لکھی ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ 13 برس کی بھی عمر مان لی جائے، 11 کی بھی مان لی جائے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ تو جس قرآن کو اتنے اہتمام سے جمع کیا گیا، یہ قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، اور ایک باقاعدہ کتاب کی صورت میں مرتب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، زیادہ راجح قول یہی ہے کہ ایک بالکل ایک کتاب کی صورت میں مرتب نہیں ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اس بات کی اطلاع تھی، آپ کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اور کیا اس کے بعد لوگ اس کو ایشوز کیسے بنا سکتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود آپ نے قرآن کریم کو لکھا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری کتاب کی صورت نہیں دی. وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لکھوا دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جو پوری امت قرآن کریم پر لگ گئی کہ اسے جمع کرو، پڑھو، لکھو، اس کے زیر زبر پیش، یہ نقطے لگاؤ، ساری امت کو جو اہتمام ہو گیا تو یہ اہتمام نہ ہوتا، بلکہ وہ ایک کتاب لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہر جگہ اس کتاب کے نسخے ہو جاتے اور لوگ پڑھنے میں لگ جاتے. تو یہ جو اہتمام اتنا ہونا تھا اور وہ چیز جس کا الہام اللہ نے خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو کیا، وہ الہامات سارے نہ ہوتے اور پھر وہ بات پہلے پیش آ جاتی. اس لیے مستشرقین نے جو اعتراض کیا ہے تو مستشرقین نے جو اعتراض کیا ہے لائیڈن یونیورسٹی نے جو انسائکلوپیڈیا اسلام پر لکھوایا ہے اس میں یہ اعتراضات مل جائیں گے. تو کل کو ہماری وہ نسلیں جو انگلش کے علاوہ کوئی زبان پڑھنا ہی نہیں جانیں گی، جب وہ ان چیزوں کو پڑھیں گی، فرض کر لو اول تو مسلمانوں میں اب ایسے بچے کہاں پیدا ہوں گے جو انسائکلوپیڈیاز پڑھیں، مسلمانوں میں وہ چیز ہی نہیں رہی. لیکن فرض کر لو ایک لمحے کے لیے کوئی بچہ پیدا ہی ہو جاتا ہے اتفاق سے اور وہ ان انسائکلوپیڈیاز کو پڑھتا ہے تو وہ تو دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. وہ تو کہے گا کہ بھئی قرآن تو تم نے ایسا کیا تھا جو جمع ہی نہیں ہوا تھا، قرآن میں یہ نقص ہے، یہ نقص ہے. اور جب قرآن پر اعتماد اٹھ گیا تو پھر اس بچے کا دین پر کیا اعتماد باقی رہے گا. اس لیے لائیڈن یونیورسٹی والوں نے ایسی انسائکلوپیڈیا نہیں لکھوایا. ویسے تو آپ کو ساری دنیا جہان کی سازشوں کی خبر ہے کہ یہودی فلاں جگہ سے سازش کر رہے ہیں، عیسائی فلاں جگہ سے سازش کر رہے ہیں، اسرائیل اور لبنان میں یہ تعلقات پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے لپیٹ میں پورا مشرق وسطی آ جائے گا. اور ساری کی ساری تحقیقات حتیٰ کہ رکشہ چلانے والے سے پوچھو تو وہ بھی انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بحث کرتا ہے. بس ایک کام نہیں کرنا اور وہ کام یہ کہ اپنی حالت پر بھی توجہ دیں کہ یہ جو سازشیں ہیں، یہ جو علمی طور پر قرآن کریم کی اور دین کی اور اسلام کی جڑیں وہ اکھیڑ رہے ہیں تاکہ ہماری وہ نسلیں جو آج یورپ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں ان جگہوں پر رہتی ہیں، کل کو وہ 2-3 نسلوں کے بعد وہ ان چیزوں کو جب پڑھیں گے تو دین ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس سازش پہ نظر نہیں جاتی. تو انہوں نے انسائکلوپیڈیا میں یہ چیزیں اٹھائی ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا. اور عجیب و غریب بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور جلدی بھی دنیا اب تو ختم ہو جائے گی، تو اس لیے قرآن کو انہوں نے لکھوایا ہی نہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ دنیا ابھی قائم رہے گی. اور صاف حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے ایک دن ہے، یعنی 1000 سال. اور میں درخواست کرتا رہا. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ میری امت کے لیے اور بڑھا دیں، تو مجھ سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کی امت کو 1.5 دن دیتے ہیں. 1.5 دن کا مطلب یہ ہوا کہ 1500 سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر جائیں گے تو 1500 برس کے بعد پھر قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوں گی. ابھی تو 1450 سال تقریباً ہوئے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبر تھی کہ اس امت میں باقی رہنا ہے. تو اس لیے ایسی فضول بات ہے جو انہوں نے لکھی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ کتاب ایسے نہیں لکھوا دی تھی؟ آپ کے پیش نظر بہت بڑی حکمت تھی اور وہ یہ تھی کہ لوگ سارے کے سارے قرآن کے ساتھ امت جڑ جائے. اور یہی آخر پہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھایا اور اسے جمع کیا اور پھر اس کے بعد اتنی محنت کی کہ دنیا کی کسی کتاب پر آج تک اتنی محنت نہیں ہوئی. یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. بالکل تاریخی حقیقت کے اعتبار سے آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے جتنی اس کتاب کو جمع کرنے میں اور جتنے خدا کی کتاب کی حفاظت کے لیے اہتمام ہوا، دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں کسی کتاب کے متعلق اتنا اہتمام نہیں ملے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں ایک روایت لائے اور باب انہوں نے باندھا ہے جمع القرآن کہ قرآن کریم جمع کیسے ہوا. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت لائے
اور زید بن ثابت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور کاتب وحی تھے، وحی کو لکھا کرتے تھے. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور قرآن کریم کتابی صورت میں ابھی جمع نہیں ہوا تھا. ارسل الیہ ابو بکر الصدیق مقتل اہل الیمامہ، اور جب یمامہ میں قتل عام ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا. یعنی اہل یمامہ جو تھے ان کے قتل عام کے بعد. اور ہوا یہ کہ وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی لڑائی ہوئی ہے مسیلمہ کذاب کے ساتھ، اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بہت سے عرب اس کے جال میں پھنس گئے اور ارتداد شروع ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور اس کی سرکوبی کرو. تو شدید معرکہ وہاں پیش آیا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے رسوا کیا اور اللہ تعالی نے اس کو موت کے گھاٹ اتارا مسیلمہ کذاب. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کے لیے وہاں پر بہت بڑی تعداد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شہید ہوئی. یہاں تک کہ کہا گیا 700 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہاں پر شہید ہوئے ہیں. اور اسی لیے یہ کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ ان القتل قد استحر یوم الیمامہ، قتل تو خون کا بہنا بالکل معمولی بات ہو گئی تھی یمامہ کے دن. اور ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس یمامہ کی لڑائی کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بلا بھیجا. جب میں حاضر ہوا فَإِذَا عمر بن الخطاب انتہو، تو میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ بھی وہاں تشریف فرما. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ عمر میرے پاس آیا ہے اور کہتا ہے کہ قتل عام ہو گیا، خون ہی خون یمامہ میں ہو گیا بقراء القرآن، اور قرآن کو پڑھنے والے قاری کثرت سے شہید ہو گئے. یہ جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قراء فرمایا ہے، سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ اصل میں سالم رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے. ان کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے. اور سالم وہ تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا 4 آدمیوں سے قرآن پڑھنا. اور سالم اتنے زیادہ خدا کی کتاب کے عالم تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم عشرہ مبشرہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی موجودگی میں فرمایا تھا، ان سب کے مدینہ منورہ میں ہونے کے باوجود ارشاد فرمایا تھا اپنی شہادت کے مرض میں کہ سالم اگر زندہ ہوتے تو میں خلافت انہیں دے دیتا. حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد رضی اللہ عنہ سارے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سالم تم سب سے زیادہ خدا کی کتاب جانتا تھا، اگر وہ ہوتا تو میں اسے دے دیتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 آدمیوں کا نام لیا تھا سالم رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے. تو سالم رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا بڑا دکھ تھا. انہوں نے کہا اتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے. تو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آ کے بات کی اس معاملے میں. اور ایک جگہ ان کے الفاظ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آئے ہیں کہ ان کا نقش مجھے ڈر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک آدھ مرتبہ اور کوئی قصہ ایسا پیش آ گیا، اتنا وسیع شدید شہادتوں کا میدان ہو گیا، 700 سے زیادہ یعنی یہاں شہید ہو گئے. اور اگر ایک آدھ مرتبہ ایسے ہو گیا تو اہل القرآن، یہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کریم کے قاری، یہ سب کہاں جائیں گے؟ ختم ہو جائے گی یہ بات. صحیح بخاری میں لفظ آئے ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمر میرے پاس آیا ہے اور کہتا ہے کہ یمامہ میں قراء کی بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر کوئی ایسا موقع پیش آ گیا دوبارہ اور اتنے لوگ اٹھ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا بہت سا حصہ جاتا رہے گا. بڑے خوش ہوئے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو غم کا اظہار فرما رہے تھے
تو اس پہ بڑے خوش ہوئے ہیں لوگ باز. وہ کہتے ہیں دیکھو نا اس کا مطلب ہے قرآن کا بہت سا حصہ تو یمامہ میں ہی چلا گیا. ارے بھائی اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن لوگوں نے قرآن لکھا تھا مختلف اشیاء پر، اگر یہ لوگ شہید ہو گئے تو اس تحریر کی گواہی کون دے گا؟ کہاں سے ایسے لوگ آئیں گے جو قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تحریر لکھی تھی، یہ قرآن کی آیت. وَإِنِّي أَرَى، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ان تامر بجمع القرآن، کہ آپ حکم دیں قرآن کریم کو باقاعدہ کتابی صورت میں لکھا جائے. قلت لعمر، میں نے عمر سے کہا ہے کیف نفعل شیئا، ہم ایسا کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ایک اور جگہ آتا ہے دوسری روایت میں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت یہ کام کریں قبل اس کے کہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے وحی لکھی ہے یہ کاتبین وحی کہیں شہید نہ ہو جائیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عمر سے یہ کہا ہے کہ کیسے وہ کام ہم کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین میں کسی نئی بات کے ایجاد کرنے سے شروع کرنے سے کتنا ڈرتے تھے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنا مؤثر اتباع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی وہ کام نہ کریں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور کتنا دور بھاگتے تھے بدعات سے، یعنی ایک نئے کام سے جسے یہ سمجھ رہے تھے اب تک. تو ہمارا رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے فنفر منہا ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پہ ناگواری کا اظہار فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر وہ کام کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. احتمال اس بات کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو جمع نہیں کیا تو ایسے نہ ہو کہ یہ میرا کام کہیں ان کے طریقے کے خلاف ہو جائے. اب سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کیا تھا، اس کی حکمت وہ تھی، اور یہ بھی کہ آیات نازل ہو رہی تھی، آخری لمحے تک یہ ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی حکم نازل ہو جاتا، شریعت کا کوئی حکم منسوخ ہو جاتا، نسخ کرنے والی آیت نازل ہو جاتی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا. اسی لیے جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو اللہ تعالی نے یہ ہم کہتے ہیں الہام کیا ہے ان خلفائے راشدین کو، اور انہوں نے وہ کام کیا کہ اس پوری امت میں محفوظ رہا. اور یہ بات سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ ہوئی ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ ہوئی ہے. اسی لیے ابن ابو داؤد نے اپنے مصاحف میں لکھا ہے اور بہت اچھی سند کے ساتھ لکھا ہے. راوی کہتا ہے سمعت علی، میں نے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو سنا، ارشاد فرماتے تھے اعظم الناس فی المصاحف اجرا ابو بکر، لوگوں سب سے زیادہ قرآن کریم میں اس کی تلاوت میں، تفسیر میں، سمجھنے میں، قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ ثواب اگر کسی نے کمایا تو ابو بکر ہیں. رحمت اللہ علی ابی بکر، خدا کی رحمت ابو بکر رضی اللہ عنہ. وہ اول من جمع کتاب اللہ، یہ پہلا شخص ہے اس امت میں جس نے خدا کی کتاب کو اس طرح جمع کیا. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں جو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دعائیں دے رہے ہیں. اس لیے کل کے مباحث میں وہ جو گزرا نا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک جھوٹی روایت کہ انہوں نے کہا ہم اس آیت کو ایسے پڑھتے تھے پھر ایسے ہو گئی، اس کے نزلہ گرتا ہے جا کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ آیت نکلوا دی تھی. سوچنے کی بات ہے بہت ٹھنڈے مزاج سے بھائی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، چلو ایک لمحے کے لیے فرض کرو وہ آیت نکلوا دی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے نا، 4 سال خلیفہ وقت رہے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن کریم تھا. وہ قرآن کے اتنے صاحب علم تھے
کہ ان جیسا آدمی حق پہنچتا تھا بات کرے ممبر پہ بیٹھ کے، اور انہوں نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں گم ہو جاؤں، قبل اس کے کہ وفات ہو جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہوتا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کم سے کم اپنے دور میں تو کہتے کہ وہ آئے جو عثمان نے نکلوا دی تھی، بھئی وہ لکھو۔ ایک لمحے کے لیے فرض کیجیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہوتا تو ہنگامہ ہو گیا ہوتا، اس ہنگامے کا بھی ذکر کہیں ملتا نا۔ کوئی ایک سچی جھوٹی روایت ایسی نہیں ہے جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہیں کہ عثمان نے تحریف کی تھی قرآن میں، ولیعذ باللہ۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ تو کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علی ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ خدا کی رحمت ہو، وہ اول من جمع کتاب اللہ، وہ پہلا شخص ہے جس نے خدا کی کتاب کو جمع کیا۔ تو صحیح بخاری کی اس روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ایسا کام کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو اب قال عمر ھذا واللہ خیر، عمر رضی اللہ عنہ بولے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس میں خیر ہے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی فرما رہے ہیں کہ عمر نے مجھ سے کہا ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم اس میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ تھا اجتہاد کے حالات کے پیش نظر اب ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے، اور یہ تھے اجتہاد کے اہل۔ اس لیے ہر دور میں اجتہاد ہوتا ہے، اب اجتہاد کے اہل جب اجتہاد کرتے ہیں تو امت کے لیے ہمیشہ خیر کا ہی سبب بنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا تھا کہ دیکھو قرآن کے علاوہ کوئی چیز فی الحال نہ لکھنا۔ فی الحال کا مطلب اس لیے الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ باقی احادیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ بعد میں اجازت دے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے بھی لکھنے کی اجازت دی، مگر چونکہ اس حیثیت میں پہلے نہیں تھا قرآن کتابی صورت میں، اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرائے، ورنہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو اجتہاد کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اصرار فرمایا، وہ کام کیا ہے جس پہ صحیح معنی میں یہ حدیث صادق آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سنت سنتن حسنتن، اور جو شخص اسلام میں نئے طریقے کو رائج کرے گا فلہ اجرہا، اسے اس اچھے کام کا اجر ملے گا، واجر من عمل بہا، اور جتنے بعد میں لوگ اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر بھی اس پہلے شخص کے حصے میں جائے گا۔ بدعات الگ چیز ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، اور ایسی چیز اجتہاد کے ذریعے جو نئی چیز سامنے آتی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کی نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا حضرت یہ کر گزرے واللہ فیہ خیر، اللہ کی قسم اس میں خیر ہے، واللہ خیر، خدا کی قسم یہ خیر ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ کام کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس حکمت کو سمجھیں، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلا شخص ہے اور سب سے زیادہ اسے اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک اب جتنے قرآن چھپتے ہیں، لوگ چھپواتے ہیں، پڑھتے ہیں، تفسیریں ہوتی ہیں، سب سے پہلے اس ہستی نے جمع کیا تھا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اعظم الناس فی المصاحف اجرن ابو بکر، سب سے زیادہ اللہ تعالی ثواب اور اجر دے گا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کو اس طرح سے جمع فرمایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فلم یزل عمر یراجعنی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر بار بار مجھ سے کہتے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کئی مجلسیں ہوئی ہوں گی، یا ایک ہی مجلس میں متعدد مرتبہ انہوں نے عرض کیا ہوگا، حتی شرح اللہ صدری لذالک، یہاں تک کہ میرا سینہ اس کام کے لیے اللہ نے کھول دیا ہے، اب مجھے شرح صدر ہو گیا ہے۔ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَيَ عمر، اور جو عمر کہتا ہے میری رائے بھی وہی ہے۔ اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ سے کہ اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ، تم ایسے لڑکے ہو جو کہ جوان ہو،
4 صفات ذکر کی ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے. یہ لوگ بڑے احتیاط سے بولنے والے تھے, ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والے, فضول باتیں نہیں ضرورت کی. ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم جوان ہو, پہلی بات یہ کی, اس لیے کہ جوانی میں انسان قوت طاقت ہوتی ہے, پہاڑ سے ٹکرانے کو جی چاہتا ہے, ایسی طاقت ہوتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ تم جوان ہو تو اس کام کو ہمت کر کے کرو گے. اور دوسری بات ارشاد فرما دی کہ عاقل, تم عقل والے ہو. تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف جوانی کافی نہیں ہوتی, اس کے ساتھ عقل بھی ہونی چاہیے. جوانی میں جو دیوانگی ہوتی ہے اس کو رسی ڈالنے والی چیز عقل ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تم عقل مند ہو. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ لا نتہمو کا, اور ہم تمہیں کسی معاملے میں بھی تہمت نہیں دیتے, یعنی تم بالکل کردار کے صاف آدمی. یہ وہ بات تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں فرماتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جوانی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہاری شخصیت داغدار ہو جائے. ممکن ہے اللہ تم سے کبھی دین کا کام لے اور پھر لوگ تمہاری طرف انگلیاں اٹھائیں اور کہیں کہ یہ شخص تو ایسا تھا. یہ ہے اصل چیز. ہاں بس ایک چیز اس میں آڑے آتی ہے اور وہ اللہ کی تقدیر ہے. اللہ نے کسی انسان کا کوئی امتحان لکھ دیا ہو تو اس امتحان سے تو اسے گزرنا ہی ہے, وگرنہ اپنی بساط کی حد تک اپنے کردار کو بے داغ رکھنا ہی چاہیے. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ہم تمہیں کسی معاملے میں تہمت نہیں لگا رہے, یعنی تم پر کوئی تہمت ہے ہی نہیں. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ قد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لکھا کرتے تھے. زید, وہی لکھنے کا تمہیں تجربہ, شخصیت تمہاری بے داغ, عقل مند تم اور جوانی تمہاری, یہ کام کرو. اس لیے کسی آدمی کو اللہ نے اسباب, وسائل اور ذرائع دیے ہوں تو زندگی کے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ بلند نظر رکھے. ہمیشہ شہباز کی طرح بلند سوچ ہونی چاہیے. اور اس امت میں اب اکثریت لوگوں کی ایسے ہی ہو گئی ہے کہ پڑھو اور وہ سبجیکٹس پڑھو جن کے ذریعے تم کل کو پیسہ کما سکتے ہو. تعلیم برائے معاش, پیسہ کماؤ. اور پہلے یہ آفت نہیں تھی, اب پچھلے 5-7 سال سے یہ آفت بھی آ گئی ہے کہ پیسہ کمانے کے بعد جس دن بینک سٹیٹمنٹ ایسی ہو جائے کہ گاڑی اور بینک سے سود لیا جا سکتا ہے, قرضہ لیا جا سکتا ہے, کسی طرح سے قرضہ لو, مکان بناؤ اور عمدہ سے عمدہ گاڑی اس قرضے پہ نکلوا لو بغیر ضرورت کے بھی, اور اس کے بعد رشتہ, شادی, اور پھر اس کے بعد بچے, اور بچوں کے بعد مر جاؤ. اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ بھئی زندگی میں کیا کام کیا, تو پھر سامنے فہرست رکھ دو کہ یہ تھوڑے کام تھے, ساری زندگی بینک کے قرضے ہی اتارتے رہے. 30 سال کے لیے مکان کے لیے قرضہ لے لیا تھا اور 25 سال میں مر گئے, اور 5 سال کا قرضہ جو تھا وہ باقی بچوں نے اتارا. یہ نظام جو آ رہے ہیں یہ 50 سال بعد اپنے ساتھ کیا آفتیں لائیں گے. اب یہ دانشور جو ہیں اس کو کیوں نہیں سوچتے؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اس کو کرو. اور دوسری روایت میں آتا ہے, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آیا, پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر جب تم نے اس بات کے کرنے پہ کمر باندھ ہی لی ہے اور تم اصرار کر رہے ہو تو زید بن ثابت کو بلاؤ. فإنہ کان شابا حدثا, یہ ابھی چڑھتی جوانی ہے اس کی, اور نقیاً, بڑا پاک لڑکا ہے یہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا, وہی کو لکھتا تھا. تو انہوں نے پھر مجھے بلایا یہاں تک کہ ہم سب مل بیٹھے تینوں. تو ان دونوں حضرات نے مجھے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کریں, تو دیکھو ہماری مدد کرو. اور عمارہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان ھذا دعانی الی امر,
یہ ایک اہم کام ہے جس کے لیے زحمت دی ہے. وَأَنْتَ كَاتِبُ الْوَحْيِ، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، وحی کی کتابت کرتے تھے، اور یہ اہم کام ہے. تو عمر تم اور زید تم، اگر تم دونوں اس بات پر اتفاق کر لو کہ قرآن کو کتابی صورت میں لکھنا ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. اور زید اگر تم اس بات کو نہ مانو، عمر تو کہتے ہیں، اور تم بھی اگر کہو کہ نہیں کرنا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. اتنا گھبراتے تھے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ بکر کیسے کرے. صحیح معنی میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو محبت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. واقعات کا کیا ذکر کریں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی اعتبار سے لغزش ہوئی، اس اجتہادی لغزش میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زید اگر تم کہتے ہو یہ کام نہ کریں تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ عمر مجھ سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زید بات کرو، اور میں آپ دونوں سے کہتا ہوں لو فعلتم، اگر آپ دونوں یہ کام کریں کوئی حرج نہیں ہے. تو زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اور عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا لا شیء واللہ، اللہ کی قسم کوئی حرج نہیں ہے اس کام میں. یہ تو صحیح رائے تھی جو زید رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ دینی چاہیے، انہوں نے دی. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی کہا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کمی بیشی ہو گئی، اس آیت کا کیا کریں گے؟ اور اللہ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو جمع کروائیں گے، پھر اسے پڑھوائیں گے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر کروائیں گے. خدا اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے. 14 صدیاں بیت گئی، ہر صدی میں کوئی نہ کوئی قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے. ہر 25-30 سال کے بعد ایک تفسیر مارکیٹ میں آ جاتی ہے. آپ اندازہ کیجئے اللہ نے کس طرح اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، اور اللہ کیسے ان مفسرین کو اپنے اس وعدے کی تکمیل کے لیے استعمال فرماتے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے مقاصد کی تعمیل کے لیے چن لے اور انتخاب فرما دے. اور سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر کس نے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. مختلف آیات کی تفسیر ملتی ہے، کم یا زیادہ، اس سے بحث نہیں، مگر ملتی تو ہے نا. اور وہی چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں حدیث. تو جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ یہ بھی سوچ لیں کہ اللہ کا یہ وعدہ کہاں پھر پورا ہوا؟ اللہ نے تو فرمایا تھا ہم اس قرآن کو پڑھائیں گے بھی، ثم ان علینا بیانا، پھر ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کی تفسیر بھی کرائیں گے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہیں ہوئی تو پھر تو کسی کی بھی نہیں ہوئی. اور قرآن کریم کو لکھنا اللہ تعالی نے رسول من اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے رسول ہیں. یتلو صحفا مطہرہ، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ جماعت ساری پاک لکھے ہوئے قرآن کی. تو عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں لکھوایا تو منع بھی تو نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کو کون پہنچ سکتا تھا؟ دانشور آدمی، اس کی کیا تعریف ہے؟ دانشور آدمی مستقبل کے خطرات اور مستقبل کے فیصلے اور اچھائیاں آج حال میں دیکھنے کی نظر رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں دانشور. وہ جانتا ہے کہ 20 سال بعد یہ جو لڑکا ہے نا، اس کے رنگ اور طور طریقے کیا ہوں گے، اس بیٹی کے طور طریقے کیا ہوں گے. آج ہی سے وہ 20 سال بعد جو مستقبل میں ہونے، آج ہی سے اس کے لیے وہ ذہنی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. تو جو مستقبل کو حال کے آئینے میں دیکھے، یہ ہے دانشور. بس اتنا عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا دانشور کون ہو سکتا تھا؟ دانشور کا لفظ ہی ان کے لیے کم درجے کا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ جو آئندہ آنے والا ہے دور وہ کیا ہوگا. یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے رائے تو دے دی کہ جمع کریں، لیکن آگے فواللہ لو کلفونی،
اور زید رضی اللہ عنہ بولے، اور راوی کہتا ہے مجھ سے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر یہ مجھے کہتے کہ جبل من الجبالی، پہاڑوں میں سے کوئی پہاڑ ایک جگہ سے کاٹ کر دوسری جگہ پہاڑ کو پہنچا دو، ایک پہاڑ کو توڑو، اس کے پتھر یہاں سے وہاں پہنچا دو، ما کان اسکل علیہ، یہ میرے لیے اتنا دشوار گزار، اتنا بوجھ کا باعث نہ ہوتا جتنا امرنی بے، جتنا انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ قرآن کریم کو جمع کرو۔ میں نے کہا کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں کو کیا کرنے لگے ہیں، اس کام کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے روایت آگے پیچھے ہو گئی نا، یعنی یہ بحث کے دوران حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا ہوگا، آخر پہ وہی بات ہوئی جو انہوں نے اپنی رائے دی کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ کالا ہوا واللہ خیر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کی قسم اس میں خیر ہی ہے۔ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے، اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہی الفاظ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں۔ فلم یزل ابو بکر یراجعنی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، للذی شرح له صدر ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، اس کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا سینہ کھول دیا تھا۔ تو میں نے قرآن کریم ڈھونڈنا شروع کیا، اجمعہ، اسے میں نے جمع کیا قرآن کو۔ کہاں سے جمع کیا؟ اسد یعنی کھجور کے درخت کی جو لکڑی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا، تختیاں ایسی، اور پھر میں نے اسے ڈھونڈا کہاں پر؟ اچاتنا واللخاف، اور لخاف یعنی صاف پتھروں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھے گئے تھے۔ اور تیسری ایک اور روایت میں آتا ہے اکتاف، کتف کی جمع ہے، کتف اونٹ یا بکری کی ہڈی جو ہوتی ہے نا، یہ شانے کی، اس شانے کی ہڈی کو اسکیپولا کہتے ہیں، اس پہ لکھتے تھے۔ اور وہ کیا جو کتابت کی چیزیں تھیں ان میں سے ایک ہڈی بھی تھی کہ اونٹ کی بکری کی جو ہڈی ہوتی ہے چوڑی شانے کی، اس کو وہ خشک کر کے دھو کے صاف کر کے اور اس پر وہ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کیا کیا، ان ساری تحریرات کو جمع کیا۔ اور ہوا اصل میں قصہ یہ کہ جو دوسری جگہ آتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد قام عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسجد میں اعلان کیا، انہوں نے کہا من کان تلقی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا من القرآن فلیأتی بہ، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کا کوئی حصہ لکھا ہے وہ ہمارے پاس لے آئے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ قرآن کو لکھا کرتے تھے صفحات پر، تختیوں پر اور درختوں کی چھال پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم کسی شخص کی تحریر نہیں مانیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے جب تک کہ دو گواہیاں نہ ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معیار ہے۔ اور ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عمر اور زید تم دونوں جاؤ اور مسجد نبوی کے باب میں دروازے میں بیٹھ جاؤ، فمن جاءکما بشاہدین علی شیء من کتاب اللہ، اور جب کوئی شخص آئے ایسا جو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز لکھی گئی ہے، تو جب تک دو گواہیاں نہ ہوں کہ واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی تو اس وقت تک نہ لکھنا، اور جب دو گواہیاں مل جائیں تو لکھ لینا۔ کون مراد ہے ان دو گواہیوں سے؟ ان دو گواہیوں سے مراد دونوں آراء ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہا کہ اس سے مراد یہ تھا کہ حفظ اور کتابت دونوں۔ ایک تو تم دونوں خود قرآن کے حافظ ہو، تو کوئی شخص آ کر ایک آیت پڑھتا ہے اور کہتا ہے یہ قرآن ہے،
تو ان دونوں کو حافظوں کو پتا چل جائے گا نا یہ قرآن ہے یا نہیں ہے. ایک شہادت اور دوسرے پھر اس کے ساتھ ساتھ تحریر بھی دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز لکھی گئی تھی، یہ ہے قرآن کریم. اتنا عظیم کام تھا کہ پوری ہسٹری میں یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ پوری ہسٹری میں پہلی مرتبہ کسی کتاب کے لیے ڈبل چیکنگ کا یہ نظام ہوا ہے. اس کے علاوہ کسی کتاب کو ڈبل چیک نہیں کیا گیا. یہ ڈبل چیک کا لفظ یہ اس نے لکھا ہے، دا قرآن دا بائبل اینڈ سائنس، مورس بکائی نے وہ قرآن کریم کی حقانیت پر، وہ فرانسیسی اس نے اس کو لکھا ہے اور وہ کہتا ہے ڈبل چیک کرنے کا نظام کسی کتاب کے لیے نہیں ہے، قرآن کے لیے ڈبل چیکنگ تھی. اور یہ ڈبل چیکنگ کون کروانے والا تھا؟ یہ حضرت عمر، حضرت بکر رضی اللہ عنہ ہے. ان ابا بکر قال لعمر ولی زید، تو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر اور زید رضی اللہ عنہ سے کہ اقعدا علی باب المسجد، اس مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جاؤ. فمن جاءکما بشاہدین علی شیء من کتاب اللہ، اور جب کوئی آدمی آئے تمہارے پاس قرآن کریم کو لے کے تو دو گواہوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ لکھا گیا ہے اسے لکھنا، ایک سے بھی چیک کر لینا اور کتابت سے بھی چیک کر لینا. اور دوسری مراد بعض حضرات نے لی ہے کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی مراد دو گواہوں سے یہ تھی کہ دو آدمی گواہ ہونے چاہیے. کچھ بھی مراد تھی بھئی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی دو آدمیوں کی گواہی تھی تو بھی، اور وہ حفظ اور کتابت، ڈبل چیکنگ، دوہرا جانچ کا نظام. یعنی کتابت میں جو چیز آ رہی ہے اپنے حافظے سے چیک کرو کہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں، اور حافظے میں تمہارے قرآن کریم ہے، اسے تم کتابت کو ساتھ رکھو، ملاؤ، چیک کرو اسے، تاکہ یہ سارے کا سارا قرآن فاتحہ سے لے کے بالناس تک مکمل ہو جائے. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر وہ مجھے حکم دیتے کہ میں پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دوں تو میں کبھی اتنا پریشان نہ ہوتا جتنا اس سے پریشان ہوں. اس کے بعد قرآن کریم مختلف صورتوں میں جمع کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے جمع کر کے حوالے کیا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے ایک نسخہ بنوا لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ نسخہ اپنے پاس رکھا تھا، تلاوت فرماتے تھے. اور اس کے بعد وہی نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، اور اسی نسخے کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے منگوایا ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی کی کتابت کرا کے اور 7 یا 8 جگہ پر بھجوایا. اس لیے جس کتاب کو اتنی حفاظت سے تحریر کیا گیا ہو، اب کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اس قرآن میں تحریف ہو گئی تو سوائے اس کے کہ وہ ایک کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ آپ دیکھیں جن حضرات کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، ان کے ہاں شریف مرتضیٰ تھے، شیخ صدوق تھے، ابو جعفر طوسی تھے، شیخ ابو علی تبرسی تھے. مجموع البیان انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اور انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ قرآن کریم بالکل تبدیل نہیں ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کے اب تک وہی چلا آتا ہے، اور انہوں نے اسی قرآن کو مانا. شیخ ابو علی تبرسی نے مجموع البیان کے نام سے تفسیر لکھی ہے، اور مجموع البیان کی مختلف عبارتیں آپ دیکھیے وہ کس شد و مد سے کہتے ہیں کہ قرآن وہی ہے بھائی. ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ بس صحیح من مذہب اصحابنا، صحیح ترین قول ہمارے اصحاب کا جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی تغیر اور تبدل واقع نہیں ہوا، اور قرآن کے صحیح نقل ہونے کا، ہم تک پہنچنے کا علم ایسے ہی ہے کل علم بالبلدان،
جیسے کہ شہروں کا علم ہے، بڑے بڑے شہروں کا قطعی علم ہوتا ہے نا، کہ دلی ہندوستان میں ہے، کراچی پاکستان میں، ایسے بڑے بڑے حادثوں کا، واقعات کا، مشہور کتابوں کا اور اربوں کے لکھے ہوئے اشعار کا علم جس طرح یہ ثابت ہیں، فرماتے ہیں اسی طرح قرآن کریم ثابت ہے۔ اور قرآن اس طرح آگے چل کے ایک جگہ فرماتے ہیں ابو علی تبرسی کہ قرآن جو لکھا گیا ہے اور اس کا نقل کیا گیا ہے، اس کثرت کے ساتھ اسباب اور وسائل تھے کہ کسی چیز کو ایسا محفوظ نہیں رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے لأن القرآن معجزۃ النبوہ ومآخذ العلوم الشرعیہ، اس لیے کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور تمام شریعت کا اصل ماخذ قرآن کریم ہے۔ والاحکام الدینیہ، تمام دین کے احکامات اس سے ثابت ہوتے ہیں، اور مسلمان علماء نے قد بلغوا فی حفظہ وحمایتہ الغایہ، حد کر دی ہے قرآن کریم کی حفاظت میں، اور جتنی اس کی انہوں نے حفاظت کی ہے اور جتنی اس قرآن پر محنت کی ہے آج تک کسی کتاب پہ نہیں ہوئی۔ اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کے زیر، زبر، پیش، قرات، حروف کا اختلاف سب کچھ ان لوگوں نے معلوم کر دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ شریف مرتضیٰ یہ بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے فقہ جعفریہ میں، ان کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ قال ایضا قدس اللہ روحہ، شیخ شریف مرتضیٰ قدس اللہ روحہ نے یہ کہا کہ قرآن کریم کی ہر آیت اور اس کے ٹکڑوں کا صحیح نقل ہونا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خود قرآن کا اپنا مجموعے کے اعتبار سے نقل ہونا ہے۔ اور یہ علم اس درجے میں ہے جیسے سیبوائے، یہ ایک بہت بڑے علامہ تھے، اور مزنی، ان کی کتاب کو لوگ ایک ایک جملہ جانتے ہیں کہ یہ سیبوائے کی تحریر ہے۔ اور کوئی شخص مصنوعی طور پر ادخل فی کتاب سیبوائے بابن فی النحو، کوئی شخص مصنوعی طور پر سیبوائے کی نحو کی کتاب میں کوئی اور چیپٹر داخل کر دیتا ہے۔ یہ سیبوائے کی نحو کی کتاب وہی ہے جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ سیبوائے پہ تنقید کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی پیغمبر تھوڑا ہی تھا کہ تنقید سے بالا ہو گیا۔ یہ اس سیبوائے کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں شریف مرتضیٰ، اور ان کا یہ حوالہ نقل کر رہے ہیں ابو علی تبرسی، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سیبوائے کی کتاب میں کوئی چیپٹر بڑھا دیا جائے تو جس نے اصل کتاب پڑھی ہو یقیناً پہچان جائے گا کہ یہ کتاب میں زیادتی کی گئی ہے، اضافہ کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم بالکل کامل ہے۔ پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ شریف مرتضیٰ نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح قرآن کریم تھا پورا پڑھایا جاتا تھا، اور پورے کا پورا قرآن کریم حفظ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کو فی ذالک الزمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پوری جماعت نے اسے حفظ کیا اور پڑھ کر سنایا۔ وَإِنَّ جَمَاعَةً مِّنَ الصَّحَابَةِ مِثْلَ عبداللہ بن مسعود وأبی بن کعب، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ان دونوں کے علاوہ بھی لوگوں نے پڑھ کے سنایا تھا۔ ختموا القرآن، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ، اور یہ بات، یہ سنانا، یہ حفظ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ قرآن کبھی بھی ٹکڑے نہیں تھا، پراگندہ نہیں تھا۔ اور جو چند ایک روایتیں نقل کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ تحریف ہوئی ہے، تو آگے چل کے کہتے ہیں کہ ایسی ضعیف کمزور روایتوں کی بنیاد پر ہم قطعی چیز نہیں چھوڑ سکتے، قرآن کریم تو قطعی طور پر نقل ہوا ہے۔ اس لیے سوچ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں تحریف کا کون قائل ہے۔ اسی لیے ہم دو باتیں کہتے ہیں جو اصولاً پوری زندگی یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ جو جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہے ہم کہتے ہیں اصل کتابیں پڑھو۔ جب اصل کتابیں اپنے بزرگوں کی پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔
کیا اصل ہے کیا کھوٹ ہے، لیکن پڑھتے نہیں نا. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، موت کے بعد کی، قیامت تک کی، اس کے متعلق اتنے بھی سنجیدہ نہیں ہیں کہ عقیدے اور عمل میں ان کتابوں کو ہی پڑھ لیں جن کتابوں پر سارا دار و مدار ہے. ہر کوئی فرقہ اور طبقہ اپنی اصل کتابوں کو پڑھے تو پھر کیسے گمراہی پھیل سکتی. اس لیے ہمیشہ اپنے بڑوں کی کتابوں کو بھی پڑھ لینا چاہیے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. اور دوسری چیز جس کو ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ اختلافات ہمیشہ ہوتے ہیں اور رہیں گے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنے فرقے بن گئے، کس فرقے کی پیروی کریں، ہم ان سے صرف ایک بات پوچھتے ہیں. دیکھو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبوت کا ارشاد فرمایا اور اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھتے سنایا، اس وقت اکیلے اور تنہا تھے جو کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ. ایک طرف یہودی تھے اور ان کی علمیت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالہ نبوت کو چیک کرنے کے لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ وغیرہ جب یہ لوگ مشرک تھے مدینہ منورہ گئے اور جا کر وہاں کہا یہودیوں سے کہ تم علم والے ہو، پڑھے لکھے ہو، یہ بتاؤ ہمارے ہاں ایک آدمی ایسے کہتا ہے، کیا وہ واقعی اللہ کا نبی ہے؟ تو اس موقع پہ یہودیوں نے جھوٹ بولا، جانتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے باوجود گول کر گئے بات کو. انہوں نے کہا کوئی ایسے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ سورہ النساء میں شدید عقاب نازل فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہو. ماننا نہ ماننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ بات ہے، لیکن یہ تو نہ کہو کہ نبوت ہی نہیں اور کسی نبی نے ہی نہیں آنا. تو یہودیوں کی اتنی علمی دھاک تھی کہ یہ مشرکین مکہ تک انہیں صاحب علم مانتے تھے. عیسائیوں کا اتنا اثر اور رسوخ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ سے بت نکلوائے ہیں تو ان میں سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بت تھا، مریم کا بت تھا. یہ الگ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں توڑوایا. یہ جو بتوں کو توڑنے کے لیے جوش جذبے سے باتیں کرتے ہیں انہیں کہیے گا کہ ذرا اس روایت کو بھی کہیں دیکھ لیں. حوالہ تو پھر صحیح خیر یہ بحث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کے بت کو نہیں توڑوایا، لیکن اتنا عیسائیت کا اثر تھا. اور تیسری طرف یہ مشرکین مکہ بیت اللہ پر قابض اور رونے دھونے والے، خدا کی عبادت کرنے والے. اب ان حالات میں 9-10 برس کا بچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور ان حالات میں یہ سعد رضی اللہ عنہ، اور ان حالات میں یہ طلحہ اور یہ چھوٹے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، یعنی عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے نا، ان کے ذہن میں یہ نہیں آتی ہوگی کہ خدایا ایک طرف یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرے پیارے ہیں، ان کے پیچھے چلیں، یہودیوں کی بات مانیں، عیسائیوں کی بات مانیں، یا یہ تنے تنہا ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کی بات مانیں. جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس وقت کیا ہوگا نا، اب یہ جو فرقہ واریت کا کہہ کے اپنی جان دین سے چھڑاتے ہیں، انہیں بھی اب وہی کر لینا چاہیے. یاد رکھیے اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. کرنے کا کام ان اختلافات میں صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم دوسرے کے مسلک کا ادب احترام کریں، اور جس چیز پہ اللہ شرع صدر کر دے اس پہ عمل کریں. بس ایشو نہ بنائیں. خام خواہ مذہب کے نام پہ لڑائی اور مذہب کے نام پہ لوگوں کو تنگ کرنا، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا موجب بننا غلط چیز ہے. یہ اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے بھائی، قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے. سیدنا مسیح علیہ السلام بس آئیں گے تو دین ایک ہو جائے گا، وگرنہ تو یہ اختلافات ہیں ہی، انہوں نے رہنا ہی ہے. تو اس لیے ایک دوسرے کی عزت اور ادب احترام یہ لازم ہے. تو یہاں پر یہ بزرگ دیکھ لیں جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے،
وہ کہتے ہیں قرآن کا قطعی ہونا ایسے ہی ثابت ہے جیسے کہ بڑے بڑے شہروں کا علم ہے، اور پھر کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت قطعی ہے، لیکن تعلق فقہ جعفریہ سے ہو، فقہ حنفیہ سے ہو، حدیث سے ہو، اہل قرآن میں سے کوئی قرآن کریم کو مانتا ہو، اصل علت وہ یہ کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے، بس سنی سنائی باتیں، اس سے سن لی اس سے سن لی، یہ ہیں چیزیں۔ تو قرآن کریم میں کیسے تحریف ہو سکتی تھی جس کو اتنے زبردست طریقے پہ ڈبل چیکنگ کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو جمع کر دیا۔ اب جمع کر دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد پھر وہ اسی طرح منتقل ہوتے ہوتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھیلا دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس پھیلانے کے بعد لوگ آتے تھے اور مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، بصرہ، شام، مصر اور جزیرہ، ہر جگہ جہاں جہاں قرآن پہنچا لوگ اس کو دیکھ کر لکھ کے چلے جاتے تھے، اور پھر حتیٰ کہ پرنٹنگ کا دور آ گیا، اور اب تو کسی درجے میں امکان باقی نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کوئی تحریف ہو سکے۔ اور قرآن کریم کی تحریف نہ ہونے کے بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ اب بھی آپ شیراز ایران میں چلے جائیں، وہاں قرآن کریم کے ایک حصے کے متعلق کہتے ہیں کہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا ہے، وہ دیکھ لیں اور آج کا قرآن دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن بھجوائے تھے ان میں سے ایک نسخہ دنیا میں کہیں محفوظ ہے۔ بعض رات کا خیال یہ ہے کہ یہ لندن میں انڈیا آفس لائبریری پرانی اس میں موجود ہے، اس کو نکلوا لیں، اور جہاں کہیں وہ نسخہ ہے، اور آج جو قرآن کریم چھپا ہوا ہے سوائے اس کے کہ رسم الخط کا ممکن ہے فرق مل جائے، باقی اور کوئی چیز نہیں ہے، جتنی صورتیں وہاں ہیں وہی صورتیں یہاں ہیں، جو ترتیب ان صورتوں کی ہے وہی ترتیب یہاں بھی صورتوں کی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں آیات میں چیزیں کر دی تھی، غلط بات ہے۔ ہم قرآن کریم کی پوری ترتیب کے قائل ہیں، ہاں البتہ بعض روایات ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے سورہ نساء پہلے تھی، بعض میں آتا ہے سورہ نساء بعد میں تھی، لیکن قرآن کریم کی ہر سورت اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے، اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے اتنا؟ فرض کر لو یہ بات ثابت بھی ہو جائے، اول تو ثابت بھی کون کر سکتا ہے، لیکن فرض کر لو یہ بات ثابت بھی ہو جائے کہ سورہ نساء پہلے آئی ہے اور سورہ آل عمران بعد میں آئی تھی، تو بھائی اس سے فرق کیا پڑا؟ قرآن تو وہی ہے۔ اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم اس میں سمو دیا تھا، اور اللہ نے اتنا بڑا کام ان لوگوں سے لیا ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے ان لوگوں کے لیے دعائیں ہی لوگوں کے دل سے نکلتی ہیں، اور یہی وہ نسخہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ والا نسخہ منگوایا تھا، پھر کتابت اس کی گئی، اور اب بھی وہ نسخے قرآن کریم کے دنیا کی مختلف لائبریریز میں ملتے ہیں جو 1000 سال پہلے لکھے گئے تھے۔ مسلمانوں نے اسی قرآن کے لیے اور علم کے لیے کاغذ ایجاد کیا، اور ایسا کاغذ ایجاد کیا جس کے بارے میں وہ دعوے سے کہتے تھے کہ اس کاغذ کو سیدنا مسیح علیہ السلام دیکھیں گے، اور بات ان کی بالکل درست تھی۔ نہیں، اس کاغذ کو اب ہم تک پہنچتے ہوئے 900 سال ہو گئے اور اب تک وہ کاغذ خراب نہیں ہوا۔ اب مسیح علیہ السلام جب بھی آ جائیں گے ممکن ہے اس کاغذ کو وہ دیکھیں۔ اس قرآن نے صرف دین پر بھی نہیں دنیا پر بھی ایسا اثر ڈالا کہ مسلمان جو اس زمانے کے سائنسدان تھے اس بات پر مجبور ہوئے، متلاشی ہوئے کہ بھی ایسا کاغذ تیار کرو جو کاغذ خراب نہ ہو، وقت کا اثر اس پہ نہ پڑے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں کئی جگہ پر 4ویں صدی ہجری کی، 5ویں صدی ہجری کی تو معمولی بات ہے، کتابیں مل جائیں گی۔ یہ کاغذ مسلمانوں ہی کی ایجاد تھی، مسلمانوں نے ہی دنیا کو یہ کاغذ دیا تھا۔ اب جو بہتر سے بہتر کاغذ آج کے دور میں بھی چھپ رہا ہے، مل رہا ہے مارکیٹ میں، آپ کئی یورپ امریکہ وغیرہ میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں اس کاغذ کی عمر کیا ہے، بہت تیر مار لیا تو کہیں گے 200 سال تک یہ کاغذ اصلی حالت میں رہے گا، یا اسے آپ پلاسٹک کوٹنگ کرا دیجیے اس کی۔ یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے،
امت اسے سنبھالنے میں لگ گئی اور انہوں نے کاغذ بھی ایسا ایجاد کیا جس کے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ جو آج ہم کاغذ دے رہے ہیں ایک قوم کو، نیشن کو، ایک پوری امت کو، یہ کاغذ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک چلے گا اور کوئی چیز اسے متاثر نہیں کر سکے گی. اور مسلمانوں نے اپنے دعوے کو بالکل سچا کر دکھایا. ہم اس بات کی گواہی دینے کو آج تیار ہیں کہ 900 سال سے اس کاغذ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا.